الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ایک بچہ فرحان انہوں نے اپنے استاد محترم سے یہ کہا کہ آج کل مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہو رہے، بتائیے میں کیا کروں۔ استاد محترم نے کہا بیٹا میں آپ کو سبق یاد کرنے کے کچھ طریقے بتاتا ہوں جن سے بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 یہ کہ اچھی طرح سبق سمجھ کر یاد کیجیے۔ نمبر 2 اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے یاد کیجیے۔ نمبر 3 یاد کرنے کا ایک ٹائم فکس کر لیجئے۔ نمبر 4 ٹینشن یا ذہنی تناؤ سے آزاد ہو کر یاد کیجئے۔ نمبر 5 جو یاد کر لیا اسے لکھ کر چیک کر لیجئے۔ ساتھ ہی ان کا دوست شعیب بیٹھا تھا، اس نے پریشان لہجے میں کہا استاد محترم یاد تو ہو جاتا ہے لیکن اسے لمبے وقت کے لیے ہم کس طرح اپنے دماغ میں محفوظ کریں۔ استاد محترم مسکرائے اور کہا نمبر 1 یاد کرنے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک ایک نظر دیکھ لیں۔ نمبر 2 جو یاد کیا ہے اسے کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ نمبر 3 جب موقع ملے اسے دہرائیں، اسے ریپیٹ کریں۔ ان طریقوں پر عمل کرنے سے جو آپ نے یاد کیا ہوگا وہ دیر تک یاد رہے گا۔ استاد محترم نے جب بات مکمل کی تو ساتھ ہی بیٹھے احمد نے کہا استاد محترم اتنے دن ہو گئے آپ نے کوئی واقعہ بھی نہیں سنایا۔ ہاں بھائی دن تو کافی ہو گئے ہیں، اب تو واقعہ سنانا ہی پڑے گا، استاد محترم نے فوراً جواب دیا۔ پھر استاد محترم نے واقعہ سنایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ یہ بھی دیا ہے کہ آپ نے کمزور حافظے کو اچھا بنا دیا۔ اب واقعہ سنیے۔ ایک صحابی نے اپنی پریشانی اور حدیثوں کو بھولنے کی فریاد کچھ اس طرح کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں اور ان کو بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان سے چلو بنایا اور ایسے اشارہ کیا کہ جیسا کہ کوئی چیز ہاتھوں سے ڈالتے ہیں، پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ویسا ہی کیا، پھر اس کے بعد میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ پیارے بچوں اس واقعے کے بعد ان کی میموری، ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ اب آپ لوگ ان کا نام بتائیے۔ شعیب نے بھولے پن سے کہا استاد محترم جب آپ نے نام ہی نہیں بتایا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ استاد محترم نے مسکراتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ خوش نصیب صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ شعیب نے کہا کہ استاد محترم یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور انہوں نے اپنی مرادیں مانگ لی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگیں تو کیا ہماری فریاد سنی جائے گی؟ کیا ہماری مدد فرمائیں گے؟ استاد محترم نے کہا بالکل ہماری مدد فرمائیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدد کرنے کے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ استاد محترم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ بزرگ کا نام سنتے ہی تینوں بچوں نے ایک ساتھ کہا کہ ان کا قصیدہ بردہ شریف تو بہت مشہور ہے، ہمارے اسکول میں روزانہ پڑھایا جاتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ استاد محترم نے کہا مگر بچوں اس قصیدے کا ایک بہت بڑا اور پیارا واقعہ ہے۔ ہوا یوں
کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کے جسم کا آدھا حصہ بالکل بیکار ہو گیا۔ وہ کافی پریشان تھے۔ ایک دن انہوں نے بیماری کی حالت میں یہ قصیدہ لکھا اور اس قصیدے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہی۔ جب قصیدہ مکمل ہو گیا تو وہ سو گئے۔ خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ قصیدہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر ڈال دی۔ جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور چادر جو ڈالی گئی تھی وہ بھی موجود تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ تینوں بچوں نے کہا، کب کا ہے استاد محترم؟ پیارے بچوں، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً 600 سال بعد کا واقعہ ہے۔ بچوں نے حیرت سے کہا، استاد محترم، نہ کوئی دوائی لی نہ ہی انجیکشن لگایا، صرف خواب میں ہاتھ پھیرنے سے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ استاد محترم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور کمال ہے کہ جو چیزیں آج آپریشن سے ٹھیک ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہاتھ پھیر کر انہیں ٹھیک فرما دیا کرتے تھے۔